والسلام على سيد الأنبياء سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو لبیک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. محرم کی اس مبارک مہینے میں پہلی مجلس سے مبارکہ کی آغاز ہم اللہ کے پیارے کلام شریف میں شہیدوں کے ذکر سے شروع کر رہے ہیں. اللہ پاک قرآن عظیم میں شہیدوں کے اعزاز میں، شہیدوں کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے: لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. گمان مت بھی کرو، یعنی اے مومنو، اے مسلمانوں، تم گمان بھی مت کرو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو گزر گئے، جو مر گئے شہید ہو کر، ان کو تم مردہ مت بولو. بل احیاء عند ربهم یرزقون. مگر وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہی. آگے کی آیت کے ٹکڑے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: فرحین بما آتاہم. اور وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. اللہ ان کو جو دیتا ہے، رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس سے وہ خوش ہیں. اب اسی آیت کے ضمن میں ہم شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ اس مہینے کی مبارک عاشورہ کے دن جو گزرا، اس کا جو حال، اس کی جو کیفیتیں ہیں، میں کافی عرصے سے اور کئی دفعہ اس کی تفصیلات میں نے بیان کر دی. یہ دردناک، افسوسناک اور بڑا ہی دل کو ہلا دینے والا جو حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، جس کی طاقت کسی مسلمان کے دل کو لانے کی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کے لخت جگر ہونے کے علاوہ امام المسلمین، امام المومنین بھی تھے، اور آپ ہی کے سلسلے سے آج تک کڑی جاری ہے. تمام اولیاء کرام کی نسبت آپ کے سلسلے سے ہے. تو آپ اہل بیت کے چراغ، اہل بیت کے روشن چراغ ہیں، جن کے نور کی روشنی سارے خلود مومنین کے دل کو چمکا رہی ہے، قیامت تک چمکاتے رہے گی. اب امام حسین علیہ السلام کی دردناک داستان اور ان کے خاندان والوں کی تکالیف اور جو کچھ بھی ان پر جو حادثات گزرے، یہ
ایسا دردناک سانحہ تھا جس کو بیان کرتے کرتے کسی مومن کے دل اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان اللہ کے پیارے نبی کے نواسے اور خاندان نبوت کے چراغدان اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح فرمائی۔ اگر وہ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور سرنڈر ہو جاتے، لیکن انہوں نے باطل کے آگے سر جھکانا کیا، ہاتھ دینا کیا، سر جھکانا بھی پسند نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے جان دے کر ایمان کی اور خاندان نبوت کی لاج رکھ لی۔ ایک واقعہ ہے جس میں بہت سارے راز کی باتیں ہیں۔ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، آپ نے واقعہ کیا داستان کربلا کے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا میں۔ چند باتیں جو راز کی ہیں اس کو ذکر کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر قرآن کی آیت سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے موت کیسی موت ہے، اور جو سادہ مرتے ہیں، جو مومن ہیں، ان کی جو موت ہے ان کی موت کا حال کیا ہے۔ دیکھیے موت میں ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں۔ ایک کافر و مشرک کی موت ہے، گنہگار ظالم کی موت ہے، پھر مسلمان کی موت ہے، مسلمان سے آگے بڑھ کر مومن کی موت ہے، مومن سے آگے بڑھ کر اولیاء کرام کی موت ہے، اولیاء کرام کے درجات میں اعلیٰ درجے کے ولیوں کی موت ہے، اس کے بعد میں ان کے صحابہ کرام کی موت ہے، صحابہ کرام سے جا کر نبیوں کی موت ہے، نبیوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کی حالت ہے۔ تو ہر ایک کی موت ایک سا نہیں ہوتی، سب کی موت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے، صرف یہاں پر شہیدوں کی موت کا تذکرہ کرنا ہے۔ شہید کی جب موت ہوتی ہے تو اس موت کا جو انداز ہوتا ہے وہ بالکل شہید ہی جانے اور اللہ جانے، کیونکہ آرڈنری ٹائم پر جو موت واقع ہوتی ہے مسلمانوں پر ہو کسی بھی انسان پر ہو، اس کی کیفیت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کو پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، اور اتنی اسی تکلیف ہوتی ہے بدن سے، ایک ایک ذرے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو جو تکلیف اس کو موت کے وقت ہوتی ہے بس بندہ ہی جانے، اس کا رب جانے۔ اس تکلیف والی موت کے جیسا شہید کی موت نہیں ہوتی۔ شہید کی موت جیسے چھوٹا سا کانٹا بھی ہو یا چونٹی بھی ہو، اس کا جو انداز ہوگا چبھنے کا یا اس کو وہ بھی احساس نہیں ہوتا۔ اتنی سلیس سے جیسے مسکے میں سے بال نکالے جیسا ان کی روح نکالی جاتی، حالانکہ ہماری نظر میں ان کو کاٹا جاتا، ان کو کترا جاتا، ان کے سر کو جدا کیا جاتا، یہ ہماری نظر میں تکلیف دکھتی، لیکن ان کو تھوڑی بہت تکلیف بھی نظر نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس کی مثال میں یوں پیش کروں کہ آپریشن تھیٹر میں جب آپریشن کیا جاتا تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، انیستھیسسٹ کیا کرتے ہیں، ایک انجیکشن ڈالتے، کلوروفارم سکھاتے، تو کیا ہوتا، بدن میں کوئی احساس ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اس کے بدن کو کاٹتے، سر کو پھوڑتے، دل کو چیرتے، دل کو باہر نکال لیتے، کیا محسوس ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ تو جو کلوروفارم کا ایفیکٹ ہے یا جو انیستھیسس کی انجیکشن کا ایفیکٹ ہے بدن کو سند کر دیتا، احساس کو زائل کر دیتا۔ احساس کہاں ہوتا؟ دماغ میں ہوتا۔ تو دماغ کی جو کنیکشن ہے، پین کی جو کنیکشن ہوتی ہے، اس کو زائل کر دیتا، اس کو سسپینڈ کر دیتا، اس کو
اس کو کٹ کر دیتا. اس وجہ سے کوئی پین نظر نہیں آتا, اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کیا کر رہے اس کے بدن سے. سیم تھنگ ہیپنس فار اے شہید کی موت کے لیے. اب بات سمجھ میں آ گئی ایزیلی. تو اسی طرح بدن سے جب شہید کا جو اوپری حصہ یا کسی حصے سے بھی اس کے بدن کو جو ٹھیس پہنچتی, اس کو مارا جاتا, اس کو کترا جاتا, کچلا جاتا, کچھ بھی کیا جاتا, لیکن اس کے بدن کے احساس سے وہ نکال لیا جاتا. تو اس وجہ سے شہید کی موت آرڈنری موت نہیں ہوتی, یہ اسپیشل موت ہوتی ہے جس سے اس کی تکلیف اس کو بالکل بھی نہیں ہوتی. اچھا, یہ رہا ایک آپریشن کا مثال میں نے تمہیں پیش کیا. آپریشن سے مثال سے بھی الگ ہوتی ہے. کیسے؟ اب دیکھو, ایک آپریشن میں باڈی کا احساس زائل ہو جاتا ہے. all senses are suspended. whereas ایک شہید کی موت کے وقت اس کے بدن کے احساسات تو زائل ہو جاتے, صحیح ہے, 5 senses, لیکن ایک سینس اس کا زندہ رہتا ہے. وہ کون سا سینس ہے؟ کانشیس, روح کا ایک سینس رہتا ہے. وہ سینس سے کیا کرتی ہے روح؟ اپنے رب کو دیکھتی ہے. یہ فرق ہے کلوروفارم کے آپریشن سے بھی. شہید کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا جلوہ, اللہ تعالیٰ کا دیدار بندے کی موت کے وقت دیا جاتا ہے. شہید کے لیے اسپیشل ہے. اب بولو, جس کے مرتے وقت اس کے رب کا دیدار ہو جائے, اس کے رب کے دیدار میں اسے کوئی محسوس ہوگی کیا چیز؟ ارے اس کو کچھ نہیں, اس کو خوشی ہوگی. اس کا رب اسے نظر آ گیا, اس کا خالق اسے نظر آ گیا, اس کا پیارا مولا اسے نظر آ گیا. اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی, اور اس سے زیادہ مزہ کیا ملے گا؟ فرماتے, روایت میں آتا ہے کہ بندے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی خواہش کریں گے, یا اللہ دنیا میں ہمیں تجھے نہیں دیکھے, نہیں دیکھ پائے, دیکھنے کی ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی دنیا میں. کاش تو جنت میں تو تیرا نظارہ, تیرا مکھڑا بتا دے, تیرا پیارا چہرہ ہمیں بتا دے مولا. ترسیں گے. تو فرشتوں سے اللہ فرمائے گا, میرے بندے میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں, چلو پردے ہٹاؤ, پردے ہٹاؤ. تو تمام جنتیاں پورے جمع ہو جائیں گے, پردے ہٹائے جائیں گے. جیسے ہی پردے ہٹیں گے تو رب کا دیدار ایک جھلک ہوگا. وہ جھلک دیکھتے ہی پورے جنتیاں دیکھ کر کش کھا کر گر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے. اتنا مزہ ملے گا, دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں چندہ چند ہو جائے گی اور کھڑے ہو جائیں گے, اور وہ غش کھاتے ہوئے گر جائیں گے. تو ایک ہی جلوے میں اتنا حال ہوا. تو سوچو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کا دیدار اپنے آنکھوں سے خوابہ خوسین کی حالت میں فرمائی, تو وہ دیکھنا کیا تھا, وہ آنکھیں کیا تھی, وہ ملاقات کا منظر کیا تھا, وہ ہمارے حضور کی باتیں دیکھتے ہوئے کرنے کا حال کیا ہوگا. ارے کسی کے کیا پوچھے, اور رب جانے, اس کے نبی جانے. سمجھے؟ ہاں, تو شہید کی موت کے وقت اس کے رب کا دیدار کیا جاتا, دے دیا جاتا, جس کا مزہ, اس کا چسکا ایسا ہوتا کہ روایت میں آتا ہے کہ شہید جب جنت میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ غم سے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے. شہید کیا کرتا؟ غم سے کونے میں بیٹھ جاتا ہے. فرشتوں سے اللہ پوچھاتا ہے, حالانکہ جانتا تو اللہ ہی ہے, فرشتوں کو معلوم کرنے کے لیے فرشتے آتے پوچھتے, ارے بندے سارے لوگ دنیا میں جنت کی خاطر رگڑے جا رہے ہیں, دن بدن عبادتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تجھے شہادت کے بدلے میں اتنی بڑی جنت دی, اتنی بڑی دولت نصیب فرمائی, یہاں کر بھی تو کہیں کو غم کر رہا ہے. تو شہید بولے گا, نہیں جی, مجھے جنت کی نعمتیں, یہ مزے نہیں چاہیے جی,
ارے ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے مزے ہیں، کسی کو آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، خیال میں بھی نہیں آئے گا، ایسی مزے کی چیزیں ہی آئیں اور تو اس کو مزہ نہیں بول رہا ہے، کیا بات ہے؟ بولا رہے جاؤ جی تم بیکار، فرشتوں کو بولے گا جاؤ بیکار، پھر کیا چاہیے تیرے کو؟ اللہ پوچھے گا جاؤ پوچھو کیا چاہیے اس کو؟ وہ بولے گا اللہ سے جا کے بولو مجھے پھر دنیا میں بھیجو، بولو مجھے دنیا میں پھر بھیجو، میں دنیا میں پھر جاؤں گا، اللہ کی خاطر لڑوں گا، مروں گا، شہید ہو جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر جاؤں گا، پھر ایسی زندگی دو بولو۔ اللہ بولے گا فرشتے پوچھو ان سے کیا کہیں کو تو اس بار بار شہید ہونا چاہتا؟ تو وہ شہید بولے گا ارے فرشتوں تم کو کیا معلوم، ارے میری شہادت کے وقت مجھے کیا مزہ ملا مجھے معلوم۔ فرشتے راجو سے پوچھے کیا مزہ ملا رے؟ جنت سے بھی زیادہ مزہ ملا؟ ارے جنت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جی، ارے کیا مزہ ملا تیرے کو؟ تو وہ بولے گا ارے شہادت کے وقت میرا مولا مجھے مکھڑا دکھایا، اس کے چہرے انور کو میں نے دیکھا، کیا خوبصورت کیا پیارا چہرہ، ارے وہ دیکھتی ہی مجھے کیا جان کچھ نہیں پتا چلا، مجھے وہ مزہ مرتے وقت جو ملا شہادت کے وقت وہ مزہ تمہاری جنت میں نہیں ہے جی، مجھے پھر بھیجو۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ شہادت کے وقت جو شہید اللہ کے راستے میں گزر جاتے ہیں ان کی موت تکلیف سے نہیں ہوتی، مزے کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ڈفرنس بٹوین آرڈنری موت اینڈ شہادت کی موت۔ اچھا اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مردہ ہو گئے یا مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو تم ڈیڈ مت بولو، ڈونٹ سے دم ڈیڈ، ان کو مردہ مت بولو۔ ہم بولیں گے مولا ہمارے سامنے ان کا باڈی مردہ پڑا ہے، ان کے 5 سینسز بھی ہمارے سامنے بالکل زائل ہیں، ہاتھ پر ٹھنڈے ہو گئے، بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے، پھر بھی وہ مردہ نہیں تو کیا بولیں گے؟ پروردگار بولے گا خبردار، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا محبوب ہے، محبوب کی کوئی موت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، ارے عاشق کی بھی کوئی موت ہوتی ہے؟ ارے اس کی موت اس کی زندگی ہے، کیوں؟ محبوب کے ساتھ محبوب کی ملاقات ہی اس کی زندگی ہے، ارے اس نے تو میرے سے ملاقات کی ہے، اس کی موت کیا، اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی ہے، جو مجھ سے ملا وہ کیسے مرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ حی لا يموت، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ جب خدا سے مل گیا کوئی، خدا کا ہو گیا کوئی، تو اس کے لیے کیا موت ہے رے؟ ارے اس کے لیے تو زندگی ابدی ہے، باقی ہے، کیونکہ وہ بقا والی ہستی کے ساتھ مل گیا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا؟ بھیا بقا کلو، اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان کی آیت پڑھو آپ، فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ارے ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے تمہارے رب کے وجہ کے، اس کے وجود کے، اس کی ذات پاک کے، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں، اس کی ذات باقی ہے۔ تو بقا والی ذات پاک کے ساتھ کوئی بھی ملے اس کی زندگی باقی رہے گی، وہ بقا والی زندگی رہے گی، ایور لاسٹنگ لائف رہے گی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ڈونٹ سیٹ them dead though they are killed before your eyes, their bodies have become cold, they look like dead bodies, no they are not dead۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا
لا تقل لا تقل في الاموال في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور اس کا اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مردہ مت بولو کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہاری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے. مولا سے پوچھے مولا یہ تو ذرا بتا تھا کہ وہ کیسی زندہ ہے، کیا ہمارے جیسا جسم ہے، ہمارے جیسا کھاتے پیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، ارے وہ زندہ ہے اللہ کے پاس، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں گے. تو یا اللہ یہاں تو مردہ پڑے، وہ کیسے کھائیں گے پیئیں گے؟ ہم ہمارا بدن جب مردہ ہو جاتا ہے تو مٹی کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو باڈی ہے ہماری، یہ جسم جو ہے 4 عناصر سے بنی ہے. 4 عناصر کی بنے 4 ایلیمنٹ سے باڈی ہماری بنی ہے. 1 is پانی، آگ، ہوا، خاک. کیا؟ پانی واٹر، آگ فائر، ہوا ایئر، اینڈ خاک سوئل. یہ 4 ایلیمنٹ سے ہماری باڈی بنی. یہ چاروں کہاں کے؟ 4 ایلیمنٹ کہاں کے؟ زمین کے. زمین کے عناصر ہیں، زمین کے ایلیمنٹس ہیں، زمین کے پانے والی چیزیں ہیں. ارے اس کی روح تو کیا ہے؟ آسمانی والی ذات کو زمین کے ایلیمنٹ سے کیا تعلق ہوگا؟ نہ، اس کا بدن الگ ہوتا ہے. شہیدوں کو دوسرا بدن دیا جاتا ہے، روحانی جسم دیا جاتا ہے، اور ان کی روحوں کو حدیث میں آتا ہے کہ سبز پرندوں کے پروں میں، ان کے پوکٹوں میں رکھ کر ان کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے. اب جنت کی سیر کرانے والے کیا ہوا کھائیں گے جا کے وہاں؟ جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں. جنت کے اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں وہاں؟ اللہ اکبر. تو ایسی نعمتوں کو کھلاتا پلاتا ان کا رب ہے. تو وہ ان کا جو بدن ہے وہ روحانی بدن ہے، اسپرچول باڈی ہے. وہ اسپرچول باڈی کی غذا کیا ہوگی؟ اسپرچول آئٹمس جو جنت میں وہی ہوگی. سمجھے نہیں؟ اب اسی طرح خیال یوں کرو کہ جو بدن روح کی شکل اختیار کر لے، ورچوئل باڈی بن جائے، اس کو کیا زمین کے جو بھی چیزیں ہیں کیا پسند آئیں گی؟ کھا پائے گا وہ؟ نہ. ان کی غذا تو روحانی غذا ہے. تو وہ جنت کے میوے جو روح اور نور سے بنے ہیں، نورانی غذا ہے وہ. اس میں نہ بول و براز ہے. انہیں جو نمبر 2 کی نمبر 1 کی حاجت دنیا میں پڑتی وہاں کچھ نہیں ہوتا. جنت کے میوے کھا کر جنتیوں کو بول و براز نہیں ہوتا، نمبر 2 نمبر 1 جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. There is no excretion there. Only پسینہ will come. پسینہ بھی کیسا پسینہ؟ خوشبودار. عطر عنبر سے زیادہ خوشبودار پسینہ، وہی ان کی غذا، ان کا ہضم ہونے کا ہے. بس ایسی ہلکی ہوگی غذا، وہ تمہیں خود اس کا احساس نہیں ہوگا. تو سمجھو کہ جو ہم غذا یہاں کی دنیا میں کھاتے ہیں، ایپل ہے، جام ہے، کھانا ہے، بریانی ہے، کچھ بھی ہے، ہیوی ہو جاتا ہمارے باڈی کے لیے. وہاں جنتی کتنا کھائے تو اسے ہیوی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غذا کیسی ہے؟ نورانی غذا ہے، روحانی غذا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہے اور کھاتے پیتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو سب سے پرندوں کے ذریعے سے ان کی روح کو گھمایا جاتا ہے، جنت کے میوے کھلایا جاتا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا کیا؟ فرحین بما آتاہم، وہ اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کا دیدار کر کے خوش ہیں. تم غم کرتے ہو لیکن وہ خوش ہے اپنی زندگی، شہادت کی زندگی سے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شہید اللہ کے راستے میں گزر جاتا ہے اس کی زندگی ابدی ہے اللہ کے پاس. اوکے. اب یہ تو شہیدوں کا ایک مرتبہ سمجھ گئے. اب یوں خیال کرو کہ شہادت امام حسین اور ان کے خاندان کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ واٹ واز دا پرپس؟ اللہ رب العزت رحمان الرحیم
اور ایسے رحمان و رحیم جس کے پاس اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام چیزوں سے افضل ترین ہے، محبوب ترین جس کو وہ رکھے، اس کے محبوب کے نواسے کو، ان کے خاندان کو اس طرح سے تکلیف دینا کہ اللہ کو پسند ہوگا کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے جتنا نبیوں پر جو کچھ بھی امتحانات گزرے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا، ان کے ہاتھ سے معصوم بچے کا کٹوانا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی تکالیف جھیلنا اور بکریوں کو چرانا، یہ سب کیا معمولی چیز سمجھے؟ کیا تکلیف کی زندگی گزارے موسیٰ علیہ السلام؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر کیا تکالیف گزارے؟ اس طرح سب سے زیادہ، تمام انبیاء کرام سے زیادہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف، جو پریشانیاں جتنے بھی ہوئے، تمام انبیاء کرام پر ایسی تکالیف کبھی نہیں گزرے، حضور نے خود فرمایا۔ تو سوچو اتنی تکالیف دینے کا مقصد کیا؟ مقصد دراصل آنے والی امتیوں کے لیے، ان کے لیے اگزامپل بنانا تھا، ان کے لیے ایک ماڈل بنانا تھا کہ بندو، میرے پیارے حبیب کے امتیوں، تمہاری قوم میں ایسے بھی پیدا ہوں گے جو تم کو حق اور باطل کے لیے اکسائیں گے۔ دیکھو، باطل کا کبھی سپورٹ نہیں کرنا، انجسٹس کا سپورٹ نہیں کرنا، جسٹس کے لیے تم لڑنا، چاہے تم اپنی جان سے بھی چلے جائیں، اپنے مال سے بھی چلے جائیں، اپنے خاندان کو بھی لٹا دیں۔ دیکھو میرے پیارے نبی کے پیارے نواسی کی زندگی، دیکھو انہوں نے اپنے خاندان کو کس طرح سے اللہ کے دین کی خاطر، حق کی خاطر اور اپنے پیارے نبی کی دین کو بچانے کے لیے اپنے جان پر اتنی تکالیف جھیلے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو کٹتا ہوا دیکھے، اور اپنے سامنے اپنے بچیوں کو، اپنی بیویوں کو تکلیف جھیلتے ہوئے دیکھے، پانی کے بوند کے لیے ترسے ہوئے ان کے بچوں کو دیکھا، اور بھوکے پیاسے تڑپتے ریگستان میں، تپتے ہوئے ریگستان پر اپنی جان بھی اللہ کی خاطر قربان کر۔ ایسے مواقع، ایسے حادثات، ایسے اگر تمہارے پر گزر جائیں تو تم ڈٹ کے کھڑے ہونا، جیسے میرا حسین کھڑا ہوا کربلا کے میدان میں۔ میرے حسین نے جو جرأت بتائی، جو بہادری بتائی، جو اپنے جان کی قیمت دے کر اپنے اسلام کی دین کی بچاؤ کے لیے قربانی دی، یاد رکھو وہ دن، یاد رکھو وہ سانحہ جو ان کے خاندان پر گزرا۔ آج ہم تھوڑی تکلیف بھی پہنچے، تم کو ہم کچھ بھی دیں، تکلیف سہ نہیں پاتے۔ اس وجہ سے امتیوں کے لیے سب سے بڑا اگزامپل، سب سے بڑی آزمائش اور امتحانات سے گزرنا جو پڑتا، اگر تم امام حسین اور ان کے خاندان والوں کی کربلا کی تکلیف کو یاد کریں گے تو تمہاری تکلیف ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بتانا مقصد تھا اللہ، امتیوں تمہارے پر بھی ایسا اگر باطل تم پر ظلم کرے، تمہارے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے، تمہارے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تم ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، تمہیں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، دین کو نیچا کرنے نہیں دینا، اسلام کو بٹتے ہوئے نہیں دیکھنا۔ چلو تمہاری جان بھی جائے لیکن میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لیے ابدی زندگی دوں گا۔ یہ بتانا مقصد تھا۔ قرآن کی آیت ہے، امام حسین کا حادثہ تمہارے لیے شہادت دیتا ہے، تمہارے لیے ایشورنس دیتا ہے کہ اللہ تم میرے راستے میں گزرو گے، تمہیں زندگی، ابدی زندگی دوں گا، تمہیں جنت کے میوے کھلاؤں گا، تمہیں مرنے سے ڈرنا نہیں۔